چیئرمین سی پیک اتھارٹی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ نے خود پر الزامات کی سختی سے تردید کر دی۔ ٹویٹ میں کہا، ان کی اور اہل خانہ کے خلاف الزامات کی کوشش بے نقاب ہو گئی۔ صحافی احمد نورانی نے بے بنیاد خبر دی۔ انہوں نے 22 جون کو اثاثوں کی تفصیلات جاری کی۔ اہلیہ نے 1 جون کو تمام بیرونی سرمایہ کاری نکال لی تھی۔ وہ عزت کے ساتھ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے FATF بل پر اپوزیشن کا کردار منفی قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے مشاورتی اجلاس اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا، ملکی مفاد کا بل پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں منظور کرا لیں گے، بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ معیشت مستحکم ہو رہی ہے، بلیک لسٹ ہو گئے تو حالات خراب ہوں گے۔ FATF بل پر حکومت اور ادارے ایک پیج پر ہیں۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس 20 ستمبر کو زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی۔ رہبر کمیٹی کے اجلاس کے بعد اکرم درانی نے کہا، APC کا ایجنڈا شفاف انتخابات ہیں۔ ان ہاؤس تبدیلی کرنا ہے یا کچھ اور، عوامی مفاد میں فیصلے کریں گے۔ پرویز اشرف بولے، FATF پر بہت سے نکات پر اتفاق ہو گیا تھا لیکن حکومت نے بلیک میل کیا۔ احسن اقبال بولے، حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان ہائی کمیشن میں مختصر فلم دی پیپل آف پاکستان کی نمائش۔ برطانوی صحافی پیٹر اوبورن کی فلم میں پاکستانی عوام کی مہمان نوازی، رنگا رنگ ثقافت، شمالی علاقہ جات کی دل فریب مناظر اور کرکٹ کا جنون خوبصورت انداز میں پیش۔ متحدہ عرب امارات کا منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اہم اقدام، حوالہ اور ہنڈی کا غیر قانونی کام کرنے والے افراد کو رجسٹریشن کرانے کا حکم۔ 90 دن میں رجسٹریشن نہ کرانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ OIC کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر یوسف السیمین سے پاکستان کے مستقل نمائندے رضوان سعید شیخ کی ملاقات۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر گفتگو۔ سیکریٹری جنرل کا مظلوم کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ پاکستانی کرکٹ سٹار اور T20 کپتان بابر اعظم کے روش ڈیل میں ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرز کے چیئرمین بیرسٹر امجد ملک سے ملاقات۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پر اظہار خیال۔ پرستاروں نے بابر اعظم کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ ایسٹ لندن کے علاقے 7 کنگ سے تعلق رکھنے والے نوجوان باکسر عمر خان نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کر دیا۔ کمپنی کے ساتھ پروموشن کانٹریکٹ طے پا گیا۔ تقریب میں WBO یورپین چیمپئن حمزہ شیراز اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ اور مارشل آرٹ کے ماہر کی بیٹی بھی والد کے نقش قدم پر۔ کراچی کی فاطمہ نسیم نے بھارتیوں کے بنائے عالمی ریکارڈ توڑ دیے۔ کوہنیوں کے ساتھ 1 منٹ میں 242 بار ٹارگٹ کو ہٹ کر کے نیا عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ فاطمہ نسیم کا نام گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد صفدر علی۔ میں ہوں رافع عوان۔ بلیٹن میں موجود ہیں ساتھی اینکر سیدہ اقرا بخاری بھی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے، لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے الزامات مسترد کر دیے۔ کہتے ہیں شہرت کو داغدار کرنے کی یہ ایک ناکام کوشش تھی، الحمدللہ الزامات کی کوشش بے نقاب ہو گئی ہے۔ غیر معروف ویب سائٹ کی خبر پر رد عمل میں کہا کہ اثاثے جمع کرائے تو اہلیہ کسی کاروبار میں شراکت دار نہیں تھیں۔ فخر اور وقار کے ساتھ پاکستان کی خدمت جاری رکھنے کا عزم، جھوٹی خبر کا مقصد ساکھ کو نقصان پہنچانا تھا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے خود پر لگائے گئے الزامات مسترد کر دیے۔ کہتے ہیں جب اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائیں تو اہلیہ کسی کاروبار میں شراکت دار نہیں تھی۔ فخر اور وقار کے ساتھ پاکستان کی خدمت کا کام جاری رکھیں گے۔
غیر معروف ویب سائٹ کی سٹوری پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا رد عمل۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے خود پر لگائے گئے تمام الزامات مسترد کر دیے اور کہا جھوٹی خبر چلانے کا مقصد ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا 22 جون 2020 کو بحیثیت وزیر اعظم کے معاون خصوصی تمام اثاثوں کی تفصیلات جاری کی۔ اثاثے ڈکلیئر کرنے کے وقت ان کی اہلیہ کی ان کے بھائی کے کسی کاروبار میں سرمایہ کاری نہیں تھی۔ اہلیہ کا سرمایہ کاری ختم کرنے سے متعلق امریکہ میں ریکارڈ موجود ہے۔ عاصم سلیم باجوہ نے کہا امریکہ میں کاروباری مفاد ختم ہونے پر دفتری کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اہلیہ نے 1 جون 2020 میں تمام بیرونی سرمایہ کاری نکال لی تھی۔ SECP میں کمپنی کا نام تبدیلی کا عمل مکمل کیا گیا۔ خبر کے دوسرے پیرے میں تمام تر نکات مکمل طور پر غلط درج کیے گئے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے ٹویٹر پیغام میں مزید کہا صحافی احمد نورانی نے 27 اگست 2020 کو جو خبر دی اسے مسترد کرتا ہوں۔ پورے فخر اور وقار کے ساتھ پاکستان کی خدمت جاری رکھوں گا۔ شہرت کو داغدار کرنے کی ایک اور کوشش کو ناکام بنا دیا۔ الحمدللہ الزامات کی کوشش بے نقاب ہو گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ نے مزید کہا ان کے 5 بھائی ہیں، 2 ڈاکٹرز ہیں، ایک امریکی بینک کا نائب صدر رہا، ایک بھائی ریسٹورانٹ آپریٹنگ کمپنی کا کنٹرولر اور ایک ریسٹورانٹ چین کا شراکت دار رہا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا موقف آپ نے جانا۔ آگے بڑھتے کو بتائیں کہ اپوزیشن نے سیاسی اکھاڑے میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رہبر کمیٹی نے 20 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ اپوزیشن جماعتوں کی APC زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی۔ رہبر کمیٹی کے کنوینر اکرم دورانی اور دیگر رہنماؤں نے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں، مزید تاخیر نہیں کر سکتے۔ ان ہاؤس تبدیلی یا کوئی بھی فیصلہ APC میں ہوگا۔ کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے، اپوزیشن کا ایک ہی بات ہے، اندر کی باہر کی۔ فیصلہ کیا رہبر کمیٹی نے اپنے لیڈرشپ سے مشورے کے بعد کہ 20 تاریخ کو اسلام آباد میں بلاول ہاؤس پہ میٹنگ ہوگی اپوزیشن کی APC کی، اور انشاءاللہ وہاں پر جو ہم نے سفارشات دی ہے وہ سفارشات اپنی اپنی لیڈرشپ کو بھی سارے پہنچا دیں گے۔ جو رہبر کمیٹی کی طرف سے ہم نے جو تجویز کیا ہے، ابھی حالات چونکہ اس ملک کے اس نہج پہ جا چکے ہیں کہ اس میں ایک دن کی دیر بھی جو ہے وہ بہت بڑی تکلیف دہ ہے۔ FATF کا معاملہ وزیر اعظم بل کی منظوری کے لیے خود میدان میں آ گئے۔ آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا عندیہ دے دیا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں FATF PTI کی نہیں پاکستان کے لیے قانون سازی ہے، بلیک لسٹ میں آ گئے تو حالات خراب ہوں گے۔ اسلام آباد سے تیار کردہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم عمران خان سے حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کی ملاقات، FATF سمیت اہم قانون سازی پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق سینیٹرز کی مشاورت سے بل پاس کرانے کا حتمی لائحہ عمل طے کر لیا گیا۔ وزیر اعظم نے آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا عندیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ تمام اراکین مشترکہ اجلاس میں اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ FATF PTI کی نہیں پاکستان کے لیے قانون سازی ہے، اہم ترین قانون سازی ہر صورت کرائیں گے۔ وزیر اعظم سے تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں FATF بل، ریاستی معاملات، پارٹی امور، اپوزیشن کی سیاست پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے عامر کیانی کو سندھ کے تمام بڑے شہروں کے لیے پیکج کا پلان بتایا۔ وزیر اعظم نے FATF بل کے معاملے پر اپوزیشن کے کردار کو منفی قرار دیا۔ کہا ملکی مفاد کے اس بل میں اپوزیشن کا کردار سیاہ ترین لکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ FATF بل کے معاملے پر حکومت اور ریاستی ادارے ایک پیج پر ہیں اور پوری تندہی سے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ریاستی اداروں کا ملکی ترقی اور استحکام میں شاندار کردار ہے۔ حکومت FATF بل مشترکہ اجلاس سے بھی منظور کرا لے گی۔ وزیر اعظم نے جلد کراچی کے دورے کا عندیہ دیا اور ساتھ ہی سندھ اور پنجاب میں تحریک انصاف کو متحرک کرنے کی بھی ہدایت کی۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں آج پیٹر اوبورن دی پیپل آف پاکستان کے نام مختصر فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی، جس میں پاکستانی عوام، ثقافت، قدرتی مناظر، خوبصورتی اور کرکٹ کے بارے میں دلچسپ معلومات کو بہترین انداز میں پیش کیا گیا۔ یہ مختصر فلم سینئر برطانوی صحافی پیٹر اوبورن نے
सन 2019 में अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान बनाई थी। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। But it's the people of Pakistan. The people are the glory of this place. फिल्म मेकर और सहाफ़ी पिछले साल 25 मेंबरान के ग्रुप के साथ पाकिस्तान गए थे। उनका डेलीगेशन सहाफ़ियों, मुसन्निफीन, पार्लियामेंटेरियंस, कारोबारी अफराद और शौकिया क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल था। इस फिल्म की शूटिंग और एक बरतानवी फिल्म साज अहमद पेरब्रिक्स ने तैयार किया था, जो इसी ग्रुप का हिस्सा था। पाकिस्तान के इस दौरे के दौरान खूबसूरत दिलकश मनाजिर और सकाफत को देखकर पीटर ने इस पर एक मुख्तसर फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसमें पीटर ने खूबसूरत कमेंट्री भी की है। फिल्म की नुमाइश की तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए पीटर ने पाकिस्तान की गैर मामूली क्रिकेट, हुनरमंदाना सलाहियतों, फराख दिली से मेहमान नवाजी और पाकिस्तानी अवाम की लचक और इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती और सियाहत की सलाहियत को सराहा है। उन्होंने मुतअद्दिद शोबों में मुल्क और उसकी सलाहियत के बारे में एक अनोखा और दिलचस्प तजुर्बा शेयर किया। I'm so grateful for this occasion, and I really want to add the thanks, I think, of every British person to the Pakistan cricketers for coming to England in this island in this very, very troubled year. I really can't say how much it's meant to us. You know, Pakistan is a place you can go on holiday. It's a place where you can exchange cultures in all directions. It's a peace-loving, welcoming place with an incredibly ancient and rich culture. अपने इख्तितामी कलमात में हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़िक्रिया ने अपनी गुफ्तगू, मज़ामीन, कुतब और दस्तावेजी फिल्मों के जरिए पाकिस्तान को मुस्बत अंदाज में पेश करने पर पीटर ओबॉर्न की तारीफ की। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने उम्मीद जाहिर की कि यह फिल्म पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर की अक्कासी करेगी, जो खूबसूरत, तरक्की पसंद और पुरअमन है। हाई कमिश्नर ने चंद साल कबल अजीम पाकिस्तानी मुखय्यर मरहूम अब्दुस सत्तार ईधी को नोबेल इनाम देने की मुहिम की सरबराही करने पर उनकी तारीफ की। Your film has brought out is something which has not been publicized in this manner, that how the people of Pakistan actually look like and how the people of Pakistan actually are in terms of hospitality and their forthcomingness for the people who visit Pakistan from abroad. Peter is a great friend. He's a renowned figure in the world of journalism. Everybody knows him. But in Pakistan, he is known for a variety of reasons. He has earned a lot of respect in Pakistan. हाई कमिश्नर ने खूबसूरत फिल्म की शूटिंग और तैयारी में बहुत मेहनत करने पर फिल्मसाज अहमद पीरबख्श की तारीफ की। उन्होंने फिल्म के स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा किया। मिस्टर पीटर ओबॉर्न एक सीनियर और मोअज़्ज़ज़ बरतानवी सहाफ़ी हैं, जिन्होंने बरतानिया की मुतअद्दिद मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए काम किया है। वे क्रिकेट के शाइक हैं और उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख पर 2 मुस्तनद किताबें लिखी हैं, जिनका नाम है द ज़ख्म वाली टाइगर और ग्रीन पर सफ़ेद। मिस्टर ओबॉर्न गुज़िश्ता कई सालों से शौकिया क्रिकेटर्स की टीमें बरतानिया से पाकिस्तान ले जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए अहम इक़दाम, हवाला और हुंडी का गैर कानूनी काम करने वाले अफराद को कौमी धारे में लाने के लिए 3 माह में अपने आप को रजिस्टर्ड कराने का हुक्म दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर आप देखिए सैयद मुदस्सर खुशनूद की ये रिपोर्ट। कानूनी कारोबार करने वाले अफराद को UAE की हुकूमत ने आखिरी मौका देते हुए नई स्कीम मुतारफ करा दी। माशी दहशतगर्दी रोकने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का बड़ा इकदाम। 90 दिन में अपने हवाले के कारोबार को कानूनी बनाने के लिए सेंट्रल बैंक से अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराएं, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगर 90 दिन बाद भी गैर कानूनी तौर पर दौलत की तरसील जारी रही तो भारी जुर्माने के साथ साथ कैद की सजा भी सुनाई जाएगी। कि सेंट्रल बैंक का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उस शख्स या कंपनी को हवाला और हुंडी का कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सेंट्रल बैंक से जारी सर्टिफिकेट की मियाद 1 साल तक मुकर्रर की गई है। 1 साल बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा करानी होगी। हवाला और हुंडी का काम करने वाले किसी भी शख्स या कंपनी का किसी भी किस्म के फ्रॉड और पैसों के हेर फेर में मुलव्वस न होना लाजमी है। हुंडी का कारोबार पूरी दुनिया में गैर कानूनी है, जिसमें बैंकिंग चैनल को बाईपास करते हुए रकम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जाती है। UAE दुनिया में ज़र मुबादला दीगर ममालिक मुंतकिल करने वाले सबसे बड़े ममालिक में शुमार होता है, जहां हुंडी का कारोबार काफी अरसे से जारी है, जिससे न सिर्फ मुल्क का माशी नुकसान हो रहा है बल्कि गैर कानूनी कामों में हवाले का पैसा भी इस्तेमाल हो रहा है। नए कानून के मुताबिक हवाला और हुंडी का काम करने वाला शख्स अपने क्लाइंट और रकम का पूरा रिकॉर्ड रखेगा और सेंट्रल बैंक में इसकी तमाम तफसीलात जमा कराने का मजाज होगा। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। बार्सिलोना के इलाके बार्सिलोनेटा में आतिशज़दगी के अंदोनाक सानहे में जम बहक होने वाले नौजवानों की मैयतें पाकिस्तान रवाना कर दी गईं। इस मौके पर उनके करीबी अजीज़ व अकारिब भी सिस्कियों
اور آہوں کے ساتھ پاکستان روانہ ہوئے. ماحول انتہائی سوگوار تھا. تفصیلات کے لیے آپ دیکھیے شاہد احمد شاہد کی رپورٹ. کسے خبر تھی کہ روشن اور تابناک مستقبل کے سپنے لیے 7 سمندر پار آنے والے نوجوان آتش زدگی کے واقعے میں شہید ہوں گے. ان کی نماز جنازہ اپنوں سے دور پردیس کی سرزمین پر ہوگی. اللہ اکبر. پھر ان کے تابوت پاکستان روانہ کیے جائیں گے. میں گورنمنٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور ایمبیسی پاکستان میڈرڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں کونسلر جنرل عمران چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میڈیا کا میں انتہائی مشکور ہوں. میڈیا کے تعاون سے, میڈیا کے توسل سے یہ میری آواز کو بلند کیا, اور ہم اس نوبت تک پہنچے کہ یہ معاملات ہمارے جو مہینوں کے تھے وہ 1-2 دن میں طے ہو گئے. جن کی مائیں یورپ سے آنے والے بیٹوں کی منتظر رہتی ہیں, اس کرب اور دکھ کو کیسے جھیلیں گی؟ میتیں پاکستان روانگی کے موقع پر شہید ہونے والوں کے قریبی عزیز بھی پاکستان روانہ ہو رہے تھے, اور ان کے ساتھی انہیں غم اور تکلیف میں رخصت کر رہے تھے. گلے مل کر رخصت کرتے نوجوانوں کا پہاڑ جیسا صبر ٹوٹ رہا تھا. ماحول سوگوار تھا. قونصل جنرل آف پاکستان علی عمران چودھری بھی خاص طور پر ایئرپورٹ پہنچے, ان نوجوانوں کو دلاسا دیا اور الوداع کہا. جب تک باڈیز تدفین نہیں ہوتی اس وقت تک یہ دکھ ہے, اور وہ دکھ ہم تو سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. اصلی دکھ تو ان بچوں کا وہاں جو امی ہیں, وائف ہیں, بچے ہیں, ان کا دکھ ہے. امید ہے کہ جب تدفین ہوگی تو تھوڑی سی ایک کمپلیشن ہوگی, لیکن بہت دکھ ہے. اس دکھ تک تو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے. سانحہ بارسلونا میں جاں بحق ہونے والے نوجوانوں کی میتیں 1 روز بعد لاہور پہنچیں گی, اور تدفین ان کے آبائی علاقے جاجو کی نوشہرہ ورکہ میں ہوگی. کیمرامین بابر چودھری کے ساتھ شاہد احمد شاہد, 92 نیوز, بارسلونا, اسپین. OIC کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر یوسف السیمین اور اسلامی تعاون تنظیم میں پاکستان کے مستقل نمائندے رضوان سعید شیخ کی ملاقات ہوئی ہے, جس میں سیکریٹری جنرل نے مظلوم کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم دہرایا ہے. رضوان سعید شیخ نے سیکریٹری جنرل کو بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں سے آگاہ کیا. ڈاکٹر یوسف السیمین نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے OIC کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا. اس موقع پر اسلاموفوبیا, فلسطین اسرائیل تنازع اور OIC کے آئندہ اجلاسوں سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان مندوب نے OIC کے معاون سیکریٹری جنرل سیاسی امور اور کشمیر کے لیے خصوصی ایلچی یوسف دوبے سے بھی ملاقات کی اور کشمیریوں کی حالت زار سے آگاہ کیا. بلٹن جاری ہے, یہاں شامل کریں گے ایک بریک. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. پاکستانی کرکٹ سٹار اور T20 کے کپتان بابر اعظم نے ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرز کے چیئرمین بیرسٹر امجد ملک سے ان کے راچڈیل چیمبر میں خصوصی ملاقات کی. ملاقات میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پر گفتگو ہوئی. مزید تفصیلات غلام حسین ناوان کی اس رپورٹ. راچڈیل میں پاکستان کی T20 ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرز کے چیئرمین بیرسٹر امجد ملک سے ان کے چیمبر میں خصوصی ملاقات کی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر امجد ملک نے بابر اعظم اور پوری ٹیم کو مانچسٹر اولڈ ٹریفرڈ میں آخری T20 کرکٹ میچ جیتنے پر مبارکباد دی اور آنے والے ٹور اور ٹورنامنٹ کے لیے حوصلہ افزائی کی. بابر اعظم نے پوری قوم کی دعاؤں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ نوجوان لڑکے سینئرز کی مشاورت سے آنے والے میچوں میں کارکردگی مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ملاقات میں فرسٹ کلاس کرکٹر ماجد مجید, نوجوان وکیل حمزہ ملک اور مبین جاوید بھی موجود تھے. طلباء اور نوجوان وکلاء قرۃ العین اور فاطمہ ارشد نے T20 کے کپتان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں. اس موقع پر بیرسٹر امجد ملک نے انہیں APL کی اعزازی شیلڈ دی اور ان کے لیے سمرسیٹ کاؤنٹی میں نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. ایسٹ لندن کے علاقے 7 کنگ سے تعلق رکھنے والے نوجوان باکسر عمر خان نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کر دیا. کمپنی کے ساتھ پروموشن کانٹریکٹ پر دستخط کی تقریب ہوئی جس میں WBO یورپین چیمپئن حمزہ شیراز سمیت سپورٹ سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور باکسر عمر خان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. تفصیلات کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں سلیم صابری کی رپورٹ.
برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے نوجوان کھیلوں کی سرگرمیوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ برطانوی نژاد باکسر عامر خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کئی پاکستانی نوجوان باکسنگ کے میدان میں اتر چکے ہیں۔ ایسٹ لندن کے علاقے سیون کنگ کے رہائشی عمر خان کا شمار بھی ایسے ہی پاکستانیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے پروفیشنل باکسنگ کیریئر کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے مقامی کمپنی کے ساتھ پروموشن کانٹریکٹ سائن کیا، جس کے لیے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں موجودہ WBO یورپین چیمپئن حمزہ شیراز کے ساتھ ساتھ باکسنگ اور دیگر سپورٹ سے تعلق رکھنے والی دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ عمر خان نے اپنے امیچور کیریئر کا آغاز ستمبر 2016 سے کیا اور پہلے سال ہی باکسنگ رنگ میں نمایاں پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ دوسرے سال لندن ABA چیمپئن شپ بھی جیتی۔ عمر خان سابق WBO فیدر ویٹ چیمپئن MC ملان اور ایڈی کیلی کی زیر نگرانی ٹریننگ کر رہا ہے۔ عمر خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، میری خواہش ہے کہ میں ورلڈ چیمپئن بنوں اور نہ صرف UK میں بلکہ پاکستان میں بھی باکسنگ کی بہتری کے لیے کام کروں۔ Today I've just signed with Queensby Promotions, Hall of Fame promoter Frank Warren, and at the end of the day my goal is to become a world champion and be the best at the sport, but at the same time I'm trying to inspire the youth, and not just in the UK but also the youth back home in Pakistan, and that's my goal inshallah۔ موجودہ WBO یورپین چیمپئن حمزہ شیراز نے کہا، ہم 3 سال سے ایک ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں اور اس کی محنت کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وہ ایک دن ورلڈ چیمپئن بنے گا۔ We're here at Umar Khan signing today, my little cousin. He's been training with me since I'd say 3 years ago now, so he's been training really hard. As you can see, his support base is amazing. This is not even 20% of what's going to come on Fight Night inshallah. And yeah, thanks to the Almighty Allah, he's allowed Umar to get his pro contract, and together we're working hard. And the super bantamweight division, which Umar will be in, will now be on watch, and he'll become a future world champion inshallah۔ پاکستان پیپل پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری نے کہا، ہماری پاکستانی قوم کے لیے بہت فخر کا مقام ہے کہ ان کے بچے اپنے خاندان اور ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل کو منشیات اور دیگر جرائم سے بچانے کے لیے کھیلوں کی طرف راغب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پراؤڈنس ہے ہماری پاکستانیوں کو جو مائیگرینٹ ہو کے، اسی طرح کا آج دیکھ سکتے ہیں یوتھ جو ہے حمزہ شیراز وہ بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور اس طرح اور دیگر جو باکسر ہیں وہ بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو مائیگرینٹ ہو کے ہیں ان کو اس قسم کی ایکٹیویٹی میں ہونا چاہیے۔ آج عمر خان کے لیے بہت بڑا دن اور اس کے خاندان کے لیے۔ دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں منشیات اور گینگ کلچر کو ختم کرنے کے لیے کھیلوں کے میدان آباد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ We are promoting the event today, my signing of my nephew Umar Khan as a professional boxer. We're promoting these kind of events as we want to get the boys off the streets who are taking the drugs, alcohol, committing all these kind of unsociable behavior out there on the streets۔ ہمارے جو نیو یوتھ ہے باکسنگ کے اندر انہوں نے انٹرسٹ لینا شروع کیا، اور جیسے عامر خان، حمزہ شیراز اور ناؤ ابھی اس نے ایک پروفیشنل باکسنگ کا کانٹریکٹ سائن کیا، تو آئی ہوپ اس قسم کے ہمارے ایشین یوتھ اس قسم کی چیزوں میں حصہ لے گی تاکہ ڈرگز اور گینگز وغیرہ کے کلچر سے دور رہے۔ عامر خان، حمزہ شیراز اور عمر خان جیسے نوجوان ہماری ایشیائی یوتھ کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو مثبت سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ اور بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔